بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حدیث کل آپ کے سامنے گزری ہے 338 اور حدیث نمبر 5، یعنی یہاں باب آداب الخلاء کے اعتبار سے 5۔ وعن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي روایت لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين۔ پھر آپ نے کھجور کی شاخ لے لی اور اس کو چیرا، ایک اس پر گاڑ دیا دوسرے اس پر، فرمایا کہ فقال لعلہ یخفف عنہما، لعلہ میں ہو ضمیر شان ہے، اس کا مرجع نہیں ہے، شاید ان سے یہ کہ عذاب کو ٹال دیا جائے، معلوم یہ بسا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اللہ کا ذکر کریں گے عذاب ان سے ٹلے گا، اور جب یہ کہ یہ خشک ہوں گے تو پھر ان پر عذاب آئے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر نبی کے معجزے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تر رہیں گے تو اس تر ہونے کی صورت میں یہ ذکر کریں گے، اور جب خشک ہو جائیں گے تو ان کی ذکر وہ نہیں رہے گا، تو اس لیے عذاب واپس آئے گا۔ تو حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے محدثین جو کرتے، بلکہ لعلہ یخفف عنہما معلوم یہ بسا کا معنی یہ ہے کہ عذاب ان سے ٹل جائے گا ان کے خشک ہونے سے پہلے۔ کیا عرض کراں؟ عذاب ان سے ٹل جائے گا ان کے خشک ہونے سے پہلے، یعنی ابھی لگائے ان کو، یہ خشک ہونے نہیں پائیں گے کہ ٹل جائے گا ان سے، خشک ہونے سے پہلے ٹلے۔ کب تک ٹلے گا؟ ہمیشہ کے لیے ٹلے گا۔ یہ اب ماں کا ترجمہ معلوم یہ بسا کا ترجمہ کیا کر دیا؟ قبل ان یہ بسا۔ دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ مادامتا یا بستین، سمجھے؟ مادامتا رطبتین، جب تک رطب رہیں گے خشک نہیں ہوں گے، تو انہوں نے مادامہ، اور حضرت نے قبل ان یہ بسا سے ترجمہ، اور ماں کا ترجمہ معلوم، اور معلوم یہ اس کا ترجمہ قبل سے آتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے لیکن آپ کا ذہن نہیں ہے۔ ان اللہ تجاوز عن امتی، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها انفسها او صدورها ما لم تتکلم او تعمل به، پڑھا نہیں پڑھا؟ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها او صدورها ما لم تتکلم، میری امت کے دلوں میں جو وسوسہ آتے، دل جو وسوسہ لے لیتا ہے، جب تک ان وساوس پر عمل نہیں کیا ہے اللہ اس کی گرفت نہیں کرتا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ گرفت، تو معلوم تعمل او لم تتکلم بھی، جب تک گفتگو نہیں کی ہے، کلام نہیں کی، اس سے پہلے یعنی قبل ان تعمل اللہ گرفت نہیں کرتا۔ تو وہاں ما قبل کی معنی یہاں بھی اسی طریقے پر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، اس نے وہی پہلے والا ترجمہ کر دیا، تو طالب علم نے ٹوکا کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور بھی بہت سی چیزوں میں انہوں نے کہا کہ حضرت جی اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر کے آئے؟ یہ دورے میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک فقیر قسم کا مولوی ہم نے ان سے سبق پڑھا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کہتے کہ وہ حضرت گنگوئی کی شاگرد ہے، پنجاب کے وام بچران کے، اس کا نام ہے حسین علی، سمجھے؟ تو اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا جب شاگرد اس قسم کے قابل ہے، اور کئی چیزوں میں آپ دورے میں آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے تذکرہ کروں گا کہ کئی چیزوں میں شاہ صاحب کو وہ طالب علم کہتا ہے کہ جی یہ ہے، تو حضرت اقدس دیکھا کہ طلبہ بھی قابل بھی تھے، اور چنانچہ وہ طالب علم جب فارغ ہو گئے تو دیوبند میں ان کو مدرس رکھا گیا، ان میں سے ایک کا نام ہے قاضی شمس الدین، اور ان کے بھائی تھے بڑے نور محمد قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ بسا قبل ان یہ بسا، ان کے خشک ہونے سے پہلے عذاب ان سے ٹل جائے گا، ان کے خشک ہونے سے پہلے عذاب ٹل جائے گا، اور کب کے لیے ٹلے گا؟ ہمیشہ کے لیے ٹلے گا۔ اور جمہور محدثین کے ہاں یہ ہے کہ جب تک کہ یہ خشک نہیں ہوں گے، یعنی تر رہیں گے، عذاب ٹلا ہوا ہوگا، اور جب یہ خشک ہو جائیں گے تو عذاب واپس لوٹ کر کے آئے گا، اور وہ بات صحیح نہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ منڈیا کچھ پہلے پڑھا؟ جی۔ اب یہ کہ اسی سے دیکھ کر کے بریلوی حضرات وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کریے کہ حضرت نے شاخیں گاڑ دی، ہم پھول رکھتے ہیں، تو حضرت کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا،
مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه عن الورع لا يستتر عن البخل وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فشق بنصفين ثم غرز على هذا واحدا وعلى هذا واحد فقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. پڑھا نہیں پڑھا؟ شرح تہذیب کی عبارت بتا رہا ہوں، سمجھے میں لوگوں؟ تو سوال یہ ہے کہ حضرت کو تو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ ان کو عذاب ہے، حضرت نے ان کے لیے سفارش کی، انسان کی کمزوری کوتاہی ہوتی، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جتنے بزرگ ہیں ان سب کو عذاب ہو رہا، پھول چڑھا رہا، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. یعنی آپ اس کے قائل ہے کہ بزرگوں کو عذاب ہو رہا ہے سب کو. ہم تو بزرگوں کے بارے میں کہتے اگر کسی صحابی کو عذاب قبر ہو گیا تو نبی کو پتہ چل گیا، ورنہ ہم تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور جن کے بارے میں ہو گیا تو اللہ نے نبی کو وہی سے بتا دی. لیکن آپ کا تمام بزرگوں کے بارے میں عقیدہ یہ کہ سب کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے پھول کاٹ دو. تو گستاخ تو تم ہے یا ہم ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ تو گستاخ کون ہے، آپ ہے یا ہم ہیں؟ کچھ بولے پڑ گیا ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ معجزہ کا مسئلہ، اور معجزہ اپنے مورد پر منحصر ہوتا ہے. یہ شاخ ہے، اس کو اس طرح ایک گز کا ٹکڑا کر کے آدھا ٹکڑا اس پہ لگائے، آدھا گز آدھا، اس طرح نہیں کیا، بلکہ اس کو ایسے چیرا درمیان سے اور 2 گز بن گئے، ایک گز اس پہ لگائے. یہ ہے خود خلاف قیاس. خلاف قیاس پر کوئی قیاس کرتا بھی نہیں، خاموش رہو. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ نے کھجور کی شاخ گاڑ دی، اب تو پھول رکھتے. پھر علامہ محمد رضا خان نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد فرنی، سمجھے، فرنی چاول اور اللہ کا بریانی فلانے چیز میرے قبر پہ رکھ لینا. آیا سمجھے؟ میرے قبر پہ رکھ لینا، میں یہ لے لوں گا. کچھ فرق پڑ گیا؟ یہ ہے جی، یہ ہوتا رہتا مولانا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللعینین، 2 لعنتوں سے بچ جاؤ، لعنت والوں سے، سمجھے، 2 ملعونوں سے بچو، سمجھے. قالوا وما اللعینان، وہ 2 ملعون کیا یا رسول اللہ؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس، جو لوگوں کے راستے کے اندر یہ کہ پاخانہ کرتا ہے، اور فی ظل یا ان کے سائے میں، یہ دونوں ملعون ہیں. اب پہلے یہ کہ اتقوا اللاعنان، اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کرنے والوں سے. اتقوا اللاعنین، لعنت کرنے والوں سے بچو. تو 2 آدمی لوگوں کے راستے پہ پاخانہ کرتا ہے یا کسی سائے میں درخت کے پاخانہ کرتا ہے، تو وہ لعنت تو نہیں کرتا، وہ تو ملعون ہوتا ہے. لوگ آ کر کہتے ہیں کتے کا بچہ، لعنت ہو اس پر، یار ہم اس سائے میں بیٹھتے اس نے پاخانہ کیا ہے. تو لعنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ملعون ہوتا ہے. الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کے سایہ میں یا راستے پر جو پاخانہ کرتا ہے وہ تو ملعون ہوتا ہے. تو لائنین کیسے کہا؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ لائن ملعون کے معنی میں، جیسے کہ دافق مدفوق کے معنی میں اپنے مختصر معنی میں پڑھا ہے. مما ان دافق، دافق اچھل کر کے زوری سے پھینکنے والا، وہ تو بندہ ہوتا ہے. وہ جو قطرہ ہوتا ہے مائے دافق منی، وہ مدفوق ہوتا ہے، دافق مدفوق کے معنی میں. یا فهو فی عیشت راضیہ، راضی تو آپ ہوں گے، آپ کی زندگی راضی نہیں ہوگی، آپ کی راضی تو مرضی ہوگی، اس لیے راضیہ مرضیہ کے معنی میں. پڑھا نہیں پڑھا؟ عمل ہو راضیہ مرضیہ کی. تو یہ لائنین یہ ملعونین کے معنی میں ہے. اتقوا الملعونین، اور ومل ملعونان، وہ 2 ملعون کیا یہ؟ قال یا رسول اللہ الذی یتخلی فی طریق الناس اور فی ظلہم. اور سمجھ میں آ گیا؟ فاللائن بمعنی الملعون، لائن کس کے معنی میں؟ ملعون. دوسرا یہ ہے کہ اتقوا اللائنین، ان 2 لعنت والوں سے بچو جو اپنے اوپر خود لعنت کرتے ہیں. تو خود لائن بھی ہے، خود ملعون بھی ہے. اللعنان انفسہما، اپنے نفس پر خود لعنت بھیجتے ہیں. کیسے بھیجتے ہیں؟ تو لعنت کا سبب خود بنتے ہیں. تو لائن علی انفسہما، اپنے نفس پر خود لعنت کرنے والے. حالانکہ لعنت تو لوگ کرتے ہیں، لیکن لعنت کا سبب پخانہ انہوں نے کیا، تو لعنت کا سبب خود ان کی ذات ہے. تو گویا کہ یہ خود لائن بھی ہے اور ملعون بھی ہے. کس کو سمجھ میں آئی؟ سمجھے؟ اور تیسرا ترجمہ اتقوا اللاعنین، حامل اللاعنین، لعنت، لعنت اٹھانے والے، لعنت اٹھانے والے، اور لعنت کی طرف منسوب، لعنت اٹھا، لعنت والے، لعنت کرنے والے نہیں بلکہ کیا ہے؟ لعنت والے. جیسے کہ لابن اسم فاعل کبھی نسبت کے لیے آتا ہے. لابن اور تامر، دودھ والا، لابن دودھ والا، تامر کھجور والا. عمل وہ لابن
دودھ والا اور تامر کھجور والا. تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ لعنت والا اور وہ دونوں لعنت والے یہی ہے. لعنت اٹھانے والے، لعنت والے، منسوب الی لعنت. آپ کی مرضی. منڈیا، ارے منڈیا کچھ بلا پڑا. قالوا اتقوا الله قالوا وما لا یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلم. لوگ لعنت تو کریں گے تو اس پر لعنت لوگ نہیں کریں گے. الذي يتخلى في طريق الناس، لوگوں کے راستے پر اتنا بڑا پاخانہ رکھتا ہے، یا لوگ سایہ پر گرمی دھوپ کی وجہ سے سایہ میں جاتے ہیں اور ادھر کوئی فارغ التحصیل ہو گیا. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء. جب آپ میں سے کوئی پانی پی لے یا دودھ پی لے تو برتن کے اندر سانس نہ نکالے. وَإِذَا أَتَى الْخَلَا، اور جو بیت الخلا آ جائے فَلَا يَمَسَّ ذَكَرُ بِيَمِينِ، دائیں ہاتھ نہ لگائے. اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. دائیں ہاتھ لگانا یہ ہے کہ کیا ہے؟ کراہیت ہے. وَلَا يَتَمَسَّ بِيَمِينِ، اور استنجا يَتَمَسَّ کا معنی لا يَسْتَنْجِي، استنجا نہ کرے بِيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے. متفق علیہ. کراہیت تنزیہی ہے مولانا، تحریمی نہیں ہے، تنزیہی. دائیں ہاتھ سے یہ ہے کہ استنجا کرنا. اب برتن کے اندر سانس نہیں نکال. بھائی یہ چیز آپ سے جائے گی تو نہیں، آپ ہی کی ہے، برتن آپ کا ہے. تو اس لیے ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ نے پی لیا فَأَبِنِ الْقَدْحَ أَنْفِيكَ. ابن القدح ابان یبین ابانتا، ہٹا دو برتن کو. انفیکَ انفمک، اپنے منہ سے سانس نکالو. آپ اس میں سانس نکالیں گے تو جراثیم اسی میں جائیں گے. اور دوسرا ایک سانس سے پینا یہ اونٹ کے ساتھ مشابہت ہے. حریص علی الاکل والشرب، عقل اور شرب پر حریص. تیسرا جب آپ سانس نہیں نکالیں گے آہستہ سے تو آپ کے معدے پر بوجھ آئے گا. اس وجہ حضرت نے فرمایا کہ 3 سانسوں کے اندر پی لو. ہو گیا مولانا؟ برتن کو ہٹا دو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ من توضأ فلیستنصر، جو وضو کرے تو اپنے اللہ کو بھلا کرے، ناک کو جھاڑ کر کے صاف کرے. استنشاق کہتے ہیں ناک کے اندر پانی چڑھانا، اور استنصار کہتے ہیں ناک کو جھاڑنا. ناک کو جھاڑنا، پانی سے جھاڑ، پانی چڑھا کر کے پھر جانا. جو چڑھائے گا وہ نکالے گا اس وقت پہلے چڑھائے گا. یہ بھی ضروری نہیں. استنشاق میں چڑھانا سمجھے، الچڑھانا یستلزم اتارنا، والاتارنا یستلزم چڑھانا. پہلے چڑھائے تبھی تو اتار رہا ہے نا، اتار تبھی تو رہا کہ پہلے چڑھا چکے. کس کو سمجھ آئی؟ تو اس لیے کبھی ان میں سے ایک کو استعمال کر رہے تھے. استنشاق استعمال کرتے ہیں، کبھی استنصار استعمال کرتے ہیں، اور نثر بھی استعمال کرتے ہیں. فَلْيَنْصُرْ من استجمر، جو ڈھیلا استعمال کرے. فَلْيُوتِرْ تاک، اس پر بات ہو چکی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ فَلْيُوتِرْ. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، حضرت بیت الخلاء میں داخل ہوتے. فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ، میں اور ایک لڑکا. ابن مسعود، حضرت انس نے 10 سال نبی کی خدمت کی. ابن مسعود اِدَاوَةً مِّن مَاءٍ، فرماتے کہ پانی کا ایک برتن لے لیتے. وَأَنَزَةٍ، چھڑی. سمجھے؟ انز وہ لکڑی ہے کہ جس کی نوک پہ اللہ کا بھلا کرے، لوہے کا نوک اس پہ یہ کہ چڑھاتے. وَأَنَزَةٍ، اور چھڑی یا نیزہ دونوں. یستنجی بالماء، پانی سے استنجا کرتا تھا، اور چھڑی سے کبھی آدمی استنجا کے لیے ڈھیلا نکالتا تو ڈھیلا زمین سخت ہوتی، چھڑی لگا دیا، ڈھیلا اسے نکال کر کے. اور سانپ مار مدینہ کی اس میں بھی ہوتا ہے، اللہ کا والا کرے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب نماز پڑھیں گے تو اس کو سترہ بنائیں گے. یہ جو چھڑی ہوتی ہے یہ انزہ نیزہ ہے یا نیزہ سے بڑا، اس کو سترہ بنائیں. سترہ جانتے ہو؟ یستنجی بالماء متفق علیہ.